اور سر کاٹنے کے بعد اعلان ہو گیا چلو خوشی کا جشن منائیں، کل صبح کو ہم کربلا سے روانہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، شراب پی جانے لگی، سر کاٹ کے لے کے چلے گئے، ساری لاشیں میدان کربل میں بکھری ہوئی پڑی ہے، کٹے ہوئے کسی کے بازو ہیں، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہیں، حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ حال ہے، بیویاں بے سہارا بے کسی کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیسے گزرا وہ دن نہیں پتا، مگر میرے بھائیوں حیرت ہے اس پر۔ عصر کا وقت آیا، انہوں نے عصر بھی پڑھی اسی حالت میں، مغرب کا وقت آیا، مغرب بھی پڑھی اسی حالت میں، عشاء کا وقت آیا، عشاء بھی پڑھی اسی حالت میں۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان بیویوں کی نمازیں اس حالت میں بھی نہیں چھوٹی۔ اور جب رات آئی، اسی شام کو شام غریبہ کہتے ہیں، میرے بزرگوں نے مجھے جو بتایا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو کربلا ہمیں بتائی گئی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، جو لکھا ہے لکھنے والوں نے وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ بس مختصر کرتے ہوئے اور گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بیان کروں۔ اللہ اکبر، جب رات کا سناٹا تھا، فرات کی موجوں کی آواز اٹھتی تھی، درندوں کے چنگاڑنے کی آواز، ہائے ہائے، جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، آج وہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے بن چادروں کے بے سر و سامانی کے عالم میں تھی، بچے بے ہوش ہو رہے تھے، یہ کیفیت تھی۔ پتہ نہیں وہ رات کیسے گزری، بڑی طویل داستان ہے، میں اس سے اب صرف نظر کرتے ہوئے رات جیسے گزری، صبح آئی تو صبح کے وقت یہ ہوا کہ سب کے ہاتھ کس دیے گئے، نرم نازک ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دی، امام زین العابدین کے گلے میں تونک ڈال دیا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا، نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ کیا بیمار اب چوتھا دن نکلا، گلے میں توک، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کٹی ہوئی لاش، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے کے بعد اللہ اکبر، جب قافلہ نکلنے لگا، ابن زیاد کے حکم پر ابن سعد اور شمر نے جو اس کے مقتول تھے ان کا جنازہ پڑھا، اور امام حسین اور ان کی لاشیں ایسی ہی رہی، بکھری پڑی رہی، اور وہ نکل کر کے دفن کر کے نکل کے چلے گئے۔ انہیں کوئی دفن کرنے، وارث رسول کو کوئی دفن کرنے والا نہ، محبوب خدا کے محبوب کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ دین کی حفاظت کا صلہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کا صلہ یہ۔ لوگ سمجھتے تھے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اکبر، جو اللہ سے محبت کرتا ہے سچے دل سے، خدا کی راہ میں لٹتا ہے، لٹاتا ہے، کیا شان ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا، ظالموں ہماری کچھ نہیں سنتے، اتنا تو اخیر میں ہمیں لاشوں کے قریب سے لے چلو، تاکہ چلتے چلتے کٹی ہوئی لاشوں کو تو دیکھ لیں۔ سیدہ زینب جب کٹی ہوئی لاشوں پر آئی، ہاتھ میں ہتکڑیاں تھی، اور بیویاں 3 لوگ ایک اونٹ پہ باندھ کر ڈالے گئے تھے، بچوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ بچوں۔ ظالموں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ بچے اگر جھکیں تو بڑوں کو تکلیف، بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف۔ سیدہ زینب پاک جب کٹی پٹی لاشوں پر آئی تو مدینے کی طرف رخ کیا اور ندا کی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ بھی ذرا مدینے سے کربلا آئے نا، اور اپنے نواسے کا یہ منظر دیکھے نا،
जिस हुसैन को आप चूमते थे, चूसते थे, कंधों पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील कर देते थे, आज उसकी लाश इस रेगिस्तान पे कटी पिटी पड़ी हुई, बिखरी हुई है। आज इसको कोई कफन देने वाला नहीं, आज इस पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। या रसूल अल्लाह, अपने हुसैन की खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह अपनी बेटियों की खबर लीजिए। मुअर्रिख लिखता है, सैयदा ज़ैनब ने जब ये बात कही, दोस्त दुश्मन कोई न था जो सैयदा की बात सुन के रो न पड़ा हो। जब ये काफिला चला कूफा की तरफ, बस आखिरी बात के तौर पर ये बात पढ़ रहा हूँ, करबला से काफिला चला, चलने के बाद जैसे ही कूफा के करीब पहुंचा, रात का वक्त था, वो लोग खैमा लगा करके अपने खैमों में सो रहे थे। खुले मैदान में अहले बैत का काफिला पड़ा हुआ था। सैयदा ज़ैनब पाक, सकीना पाक एक साथ बंधी हुई थी। फुप्पी भतीजी को तसल्ली दे रही थी। सकीना पूछती थी, फुप्पी अम्मा, क्या ये रस्सियों के जो हाथ से रस्सियां बंधी है, अब ये कभी नहीं खुलेगी? इस तरह की बातें हो रही थी। ऐसे में अचानक कोई आने वाला आया अंधेरे में और आकर के सलाम किया, और सलाम करके कहा, इसको अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिस्सलाम ने लिखा है दूसरे अल्फाज में, मैं अपने दूसरे अल्फाज में इसको दूसरी किताबों का भी मजमून मिला करके बयान कर रहा हूँ कि एक अचानक सलाम की आवाज़ आती है, आले रसूल को सलाम हो। बीबी सैयदा ज़ैनब पाक जवाब देती है, तुम्हें कैसे पता कि ये आले रसूल का काफिला है? तो आने वाली खातून कहती है, बीबी मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन मैं सैयदा फातिमा की कनीज़ रह चुकी हूँ और मैंने फातिमा ज़हरा के घर में खिदमत अंजाम दी है। जब सैयदा दुनिया से रुखसत होने लगी या मैं मदीने से रुखसत होने लगी, तो उस वक्त सैयदा ने कहा था कि सन 60 हिजरी के बाद फुला फुला मकाम पर एक काफिला आके रुकेगा। अगर तू मेरी खिदमत करना चाहती है तो उस काफिले की खिदमत करना, क्योंकि उस काफिले में जो कैदी होंगे, उस काफिले में जो कैदी होंगे वो अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे हो, अल्लाह के खास बंदे हो, और वो जिसके लिए जो दुआ कर देंगे वो दुआ मकबूल हो। बीबी आप कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन सन 60 हिजरी जैसे ही गुजर गई, रोज रात को आती हूँ, खाना लेकर खड़ी रहती हूँ, मगर काफिला नहीं आता था। आज ये काफिला आया है इतने दिनों के बाद। मैं नहीं जानती तुम कौन लोग, इतना जानती हूँ आले रसूल हो, खास लोग हो। ये खाना लो। सैयदा का नाम आया, सब रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब पाक बड़ी हौसले वाली खातून थी, अपने आप पे कंट्रोल किया। फरमाया, अच्छा फातिमा ने कहा था दुआ, क्या दुआ करें, दुआ क्या चाहती हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बीबी जब मैं सैयदा की खिदमत करती थी, सैयदा की गोद में एक बेटी थी और वो सूरत में बिल्कुल सैयदा की हम शबी थी। उसका नाम ज़ैनब था। अल्लाह के दिए से मेरे पास सब है, बस एक तमन्ना है। बीबी ज़हरा को देखे, निस्फ सदी से ज्यादा बीत गई। अब मैं एक मर्तबा ज़हरा की उस निशानी को देखना चाहती हूँ, ज़ैनब को मिल लूं। मरने से बुढ़ी हो गई हूँ, मरने से पहले ज़ैनब को मिल लूं। और एक शहजादा था जिसको मैंने अपनी गोद में खिलाया था, बड़ा खूबसूरत था वो शहजादा, उसका नाम हुसैन था। एक बार हुसैन को देख लो, ये खा लो और दुआ कर दो, एक बार मेरा हुसैन मुझे दिख जाए। और एक बार शहजादी ज़ैनब जो सानिए ज़हरा थी,
اس کی زیارت ہو جائے، بس میری مراد پوری ہو جائے۔ تب سیدہ زینب نے کہا ہماری دعا سے پہلے تیری مراد پوری ہو گئی۔ یہ جو تو ہاتھوں میں زنجیر اور پیروں میں بیڑیاں دیکھ رہی ہے نا، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ جس ثانیہ زہرا زینب کو دیکھنا چاہتی وہی زینب ہے، اور وہ جو کٹا ہوا سر نیزے پہ گڑا ہوا ہے وہی حسین کا سر۔ اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کر گر پڑی، اور جب گر پڑی تو کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید کا اضافہ اور ہو گیا۔ آگے کیا ہوا اب وقت میں گنجائش نہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے آنسوؤں کو قبول کر۔ اے کربلا والو، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے شہزادہ امام حسین، اے شہزادہ قاسم، اے شہزادہ علی اکبر، میرے شہزادے، میرے سرکار، میرے مرشد علی اصغر، یہ چند آنسوؤں کی خیرات ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ کوئی ریا نہیں ہے، کوئی تکلف کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب بے تکلف آپ کے غلام رو رہے ہیں، یہ آپ کی کنیزیں رو رہی ہے، ہم کچھ نہیں پیش کر سکتے۔ یہ چند آنسوؤں کی سوگات قبول کر لیں، آپ ہماری طرف توجہ کر دیں، کربلا سے، نجف سے، مدینہ منورہ سے، اور بس جب قیامت میں ہو تو آپ اپنے دامن میں لے لینا، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ہماری کنیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اور آل نبی کا قرب نصیب کرے۔ اللہ رب العزت ان محفلوں کو قیامت تک حفاظت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ان محفلوں کی رونقوں کو قائم رکھے۔ اٹھے نہیں، بیٹھے، ابھی دعا ہوگی۔ ان محفلوں کی رونقوں کو قائم رکھے، ان محفلوں کی برکتوں کو قائم رکھیں، محفل سجانے والوں کے حوصلوں کو قائم رکھیں۔ خوب ذکر اہل بیت کیجئے، عظمت صحابہ کے ساتھ پیغام دیجئے، کربلا کے پیغام کو سمجھیے۔ کربلا کا پیغام ہے نشہ نہیں کرنا، کربلا کا پیغام ہے نمازوں کی پابندی کرنا، کربلا کا پیغام ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کربلا کا پیغام ہے دین کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا۔ سنی دعوت اسلامی آپ کے اپنے شہر میں ماشاءاللہ تقریباً 28-29 سال سے کام کر رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیے، سنی دعوت اسلامی کو مضبوط کیجئے، اس تحریک کو کس برانچز اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں قائم کیجئے، اور سنی دعوت اسلامی کو استحکام بخشیے۔ انشاءاللہ کل صبح 9 بجے 2 روز کے لیے قافلہ جا رہا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے خرافات میں وقت لگانے کی بجائے ہمارے مبلغین سے آپ ملیے، اور 2 روز کربلا والوں کے نام پر آپ قافلے میں سفر کیجئے، دین سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے۔ اور بس میری آخری گزارش یہ ہے میرے نوجوانوں، علی اکبر نے شہادت کا جام نوش کیا، علی اصغر نے شہادت کا جام نوش کیا، کربلا والوں نے، امام حسین نے شہادت کا جام نوش کیا۔ میرے بھائیوں، دین پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، راتوں کو آوارگی مت کرو، عیاشی مت کرو، گناہ مت کرو، جرائم مت کرو، برائیاں مت کرو، کسی کے لیے برا سوچو مت، کسی کے لیے برا کرو مت۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بیانات میں جو باتیں اچھی تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی میرے نفس کی شرارت ہے جس پہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی